حضرت آدم علیہ السلام لقب صفی اللہ یعنی اللہ کا خالص یا اللہ کا چنا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام ساری انسانیت کے باپ ہیں اور سب سے پہلے پیغمبر بھی۔ زمین پر زندگی کی ابتدا اس بزرگ ہستی کے وجود سے ہی ہوئی۔ یہ بات اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ ابتدا کے بارے میں جو باطل مفروضے ہیں کہ انسان بندر سے وجود میں آیا وغیرہ وغیرہ، یہ سب بے بنیاد ہیں۔ یہ نام اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کو وجود بخشنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی اس کائنات کا رب ہے اور ہمارا معبود برحق ہے۔ یہیں سے ایک مومن کی حیثیت سے ہمیں یہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام ہی ساری کائنات، ساری انسانیت کے باپ ہیں، جن کو اللہ نے اپنے خاک سے تخلیق کیا اور ان میں اپنی روح پھونکی۔ اس کے بعد ہی زندگی کی تمام تر سرگرمیاں وجود میں آئیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، ہم نے انسان کو بہت ہی اچھی صورت میں پیدا کیا، پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا، مگر جو لوگ ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ تخلیق آدم کی ابتدا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرشتوں کو خبر دی کہ زمین میں آدم کو میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ فرشتوں نے سمجھا کہ یہ خلیفہ زمین میں دنگا فساد کرے گا، اس لیے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے رب، تو زمین میں ایسے شخص کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور قشت و خون کرتا پھرے۔ ہم تیری تعریف کے ساتھ تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ تو اللہ نے جواب میں فرمایا، جو باتیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ آدم کے معنی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اس بنا پر آپ کا نام آدم رکھا گیا کیونکہ آدم کو عدیم الارض سے پیدا کیا گیا۔ سعید بن جریر سے مروی ہے، آدم الارض زمین کی اوپری سطح کو کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے بنایا جس کو زمین کی سب سطحوں سے لیا گیا۔ اس لیے اولاد آدم کی رنگتوں یا فطرتوں کے بارے میں فرق ہے، یعنی سرخ، سفید یا نرم اور سخت طبیعت وغیرہ۔ بعض روایات میں ہے کہ آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے بنا کر 40 دن تک رکھا گیا، کچھ کا کہنا ہے کہ 40 سال تک، پھر اس میں روح پھونک دی گئی۔ مسند احمد کے مطابق آدم علیہ السلام کو جمعہ کے روز تخلیق کیا گیا۔ قرآن کریم میں ان کی تخلیق سے متعلق جو باتیں بیان ہیں وہ یہ ہیں، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، آپ کو تین یعنی پانی میں گندھی ہوئی مٹی سے بنایا گیا جو کہ لیس دار اور چپچپی تھی، پھر یہ مٹی سلسلال بن گئی۔ سلسلال اس مٹی کو کہتے ہیں جو خشک ہو کر کھنکھناتی ہے۔ ارشاد فرمایا، اس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ سورہ الرحمن۔ پھر اللہ نے ان کی تخلیق کو پورا کر کے اس میں روح پھونکی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، انسان کچھ ایسا جلد باز ہے گویا جلد بازی سے ہی بنایا گیا ہے۔ سورہ الانبیاء۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء کی تعلیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب چیزوں کے اسم سکھائے۔ ارشاد ہوا، اور اس نے آدم کو ہر چیز کے نام سکھائے۔ سورہ البقرہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر خاص و عام، چھوٹی اور بڑی چیز کی تعلیم فرمائی، ہر چیز کا نام آپ کو یاد کروایا، غرض کہ جب آپ کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے تو آپ کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا، اگر تم جانتے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام تو بتاؤ۔ فرشتے نہ بتا سکے اور کہنے لگے، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ سورہ البقرہ۔ اس پر اللہ نے آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا، اے آدم، تم ان فرشتوں کے ان چیزوں کو نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو فرشتوں سے کہا، کیوں، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو مجھے سب معلوم ہے۔ سورہ البقرہ۔ غرض اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات ثابت کر دی کہ ہر چیز کا علم صرف اللہ کو ہے اور اللہ ہی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کی تعلیم فرمائی۔ اس سے یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ سب سے پہلی مخلوق ہرگز بھی بے علم نہ تھی اور انسان ابتدا سے ہی رب کی توحید اور معرفت سے آگاہ ہے۔ فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرنا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیم بخشنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ ان کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ عبادت ہرگز نہ تھا کیونکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا جائز ہے، یہ محض سجدہ تعظیم تھا۔ تو فرشتے تو سب سجدہ میں گر گئے سوائے شیطان کے۔
اللہ نے کہا اے شیطان تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا؟ وہ بولا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی کے سڑے ہوئے گارے سے بنایا۔ اللہ نے کہا تو پھر نکل جا یہاں سے، بے شک تو مردود ہے اور قیامت تک کے لیے تجھ پر لعنت برسے گی۔ سورہ الحجر۔ اس نے دعویٰ کیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، کہا میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ سورہ الاعراف۔ سجدہ تعظیمی پہلے ایک عام بات تھی، قصہ یوسف علیہ السلام میں بھی اس کا ذکر ہے، لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی جائز تھا، اس کے بعد اس سے منع فرما دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 4 طرح سے عزت بخشی، اپنے ہاتھوں سے بنایا، ان میں خود روح پھونکی، ان کو ہر چیز کی تعلیم فرمائی، ان کو فرشتوں سے سجدہ تعظیم کرایا۔ حضرت بی بی حوا۔ حوا عربی زبان کا لفظ ہے جو لفظ ہی سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے زندہ۔ کیونکہ حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی یعنی ایک زندہ چیز سے تخلیق کیا گیا، اس لیے ان کا یہ نام رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب ایک دن سوئے ہوئے تھے، اٹھنے پر انہوں نے دیکھا کہ ان کے سرحانے ایک عورت موجود ہے۔ آپ نے دریافت کیا تم کون ہو؟ جواب ملا عورت۔ پھر پوچھا تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ کہا تاکہ آپ مجھ سے سکون پا سکیں۔ بی بی حوا کی تخلیق کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے آپ کو آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی تخلیق کیا گیا، کچھ کا کہنا ہے آپ کو ان کے جنت میں جانے کے بعد تخلیق کیا گیا، لیکن یہ آیت اس بات کی تائید کرتی ہے کہ آپ کو ان کے جنت میں جانے سے پہلے بنایا گیا۔ ارشاد ہوا تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گنہگار ہو جاؤ گے۔ سورہ الاعراف۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں داخل ہونا اور وہاں سے نکلنا۔ خدا نے شیطان کو دھتکار دیا اور آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا، لیکن فرمایا کہ شیطان سے ہوشیار رہیں کہ وہ ان کا کھلا دشمن ہے۔ ارشاد ہوا اے آدم یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے، تو کہیں تم کو جنت سے نکلوا نہ دے اور پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ اب آدم علیہ السلام جنت میں بھیج دیے گئے، وہاں وہ جہاں چاہے گھومتے، جو چاہتے کھاتے، سوائے اس درخت کے پھل کے جسے اللہ نے منع فرمایا تھا۔ شیطان اس طاق میں تھا کہ کیسے موقع ملے اور آدم علیہ السلام کو بہکائے، چنانچہ اس نے انہیں وسوسے میں ڈالتے ہوئے کہا تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، اور ان سے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ سورہ الاعراف۔ غرض شیطان کے بہکاوے میں آ کر آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی نے اس درخت سے کھا لیا، اور آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا اور اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے۔ سورہ طٰہٰ۔ اب آدم علیہ السلام اور شیطان دونوں کو اللہ نے زمین پر اتار دیا، اور اب یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کا زمین پر اترنا۔ ابن کثیر کی روایت ہے کہ جب شیطان زمین پر اترا تو کہنے لگا اے اللہ تو نے آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا، اور تیری مدد کے بنا میں اس پر قوی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا تمہیں اس پر مسلط کر دیا۔ اس نے مزید اضافہ مانگا، کہا جب بھی آدم کے ہاں اولاد ہوگی ویسے ہی تیرے ہاں بھی ہوگی۔ اس نے مزید اضافہ مانگا۔ اللہ نے کہا ان کے سینے تیرے ٹھکانے ہیں، تو ان میں خون کی طرح دوڑے گا۔ اس نے مزید اضافہ مانگا تو اللہ نے کہا ان پر اپنے گھوڑوں اور پیادوں سے چڑھ دوڑ اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو جا۔ آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ تو نے شیطان کو لمبی مہلت دی اور اسے مجھ پر مسلط کیا، اور میں تیری مدد کے بنا اس سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ نے فرمایا جب بھی تیرے ہاں اولاد ہوگی میں اس کی حفاظت پر ایک فرشتہ مقرر کر دوں گا جو اس کی حفاظت اس کے برے ساتھی شیطان سے کرے گا۔ آدم نے مزید مانگا تو اللہ نے کہا ایک نیکی کے بدلے 10 گنا اجر ملے گا، اور اس میں بھی اضافہ کر دوں گا، اور ایک برائی کے بدلے ایک ہی ملے گی اور وہ بھی کسی نہ کسی طرح مٹا دوں گا۔ آدم نے مزید اضافہ مانگا تو اللہ نے کہا اے میرے بندو اگر اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو تو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ آدم نے مزید اضافہ مانگا تو کہا جب تک اولاد آدم زندہ ہے میں اس کو توبہ کرنے سے نہیں روکوں گا۔ آدم نے مزید مانگا تو کہا میں بے شک دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس پر آدم نے کہا بس شیطان انسان پر بہت مسلط ہوگا، مگر اللہ کی رحمت و مغفرت کا دروازہ بہت کشادہ اور آسان ہے، اور انسان شیطان سے دھوکہ کھانے کی وجہ سے شکست کھاتا ہے اور استغفار کر کے اس پر غالب آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔
الکامل بن قصیر، جنت سے نکلنے کی ذمہ داری۔ بہت دفعہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے بی بی حوا کے کہنے پر وہ پھل کھایا۔ اسی مفروضے کی بنیاد پر لوگوں نے یہ نظریہ بھی ایجاد کر لیا کہ عورت ہر برائی کی جڑ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں صرف بیان ہے کہ اللہ نے دونوں کو مخصوص درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا، لہٰذا جنت سے بے دخل ہونے کی ذمہ داری دونوں پر ہی عائد ہوتی ہے۔ فرمایا تم دونوں اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ گنہگار ہو جاؤ گے، سورہ البقرہ۔ اور فرمایا اے آدم، یہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا یہ تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے، سورہ طٰہٰ۔ ان آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اما حوا اس بات سے بری ہیں، وہ تو خود آدم علیہ السلام کی بیوی کی حیثیت سے ان کے تابع تھیں۔ بہرکیف اپنے عمل کے لیے ہر شخص خود ذمہ دار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت، آپ دنیا میں سب سے پہلے بندے بھی ہیں اور پیغمبر بھی۔ قرآن کریم میں آپ کو صاف لفظوں کے ساتھ پیغمبر تو نہیں کہا گیا، لیکن دوسرے پیغمبروں کی نبوت بتانے کے لیے اللہ نے جو استفی کا لفظ استعمال کیا ہے وہی آپ کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ فرمایا خدا نے آدم اور نوح کو چن لیا، سورہ آل عمران۔ اسی طرح آپ کے بارے میں اجتبی کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ غرض یہ کہ آپ کی نبوت کے بارے میں بے شمار دلائل ہیں جو قرآن و حدیث سے واضح ہیں۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ کی نبوت کے بارے میں قرآن میں صراحت کیوں نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جن باتوں میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو وہاں صراحت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آنے کے لحاظ سے بھی پہلے انسان ہیں، اور آپ نے اللہ سے جو علم حاصل کیا وہ بالواسطہ وحی ہے، لہٰذا آپ کی نبوت میں ہرگز کوئی شبہ نہیں۔ اولاد آدم علیہ السلام، اللہ نے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو زمین پر اتار دیا۔ اب ان کی نسل کو آگے بڑھانا تھا تو اللہ نے ان کو روز ایک بیٹے اور بیٹی کی نعمت سے نوازا۔ پہلے دن پیدا ہونے والے بیٹے کا نکاح دوسرے دن پیدا ہونے والی بیٹی سے ہوتا، اور اسی طرح پہلی دن پیدا ہونے والی بیٹی کا نکاح دوسرے دن پیدا ہونے والے بیٹے سے کیا جاتا۔ اس کا مقصد دنیا میں انسان کی نسل کو بڑھانا تھا۔ آپ کی اولاد میں سے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے ان میں حابیل علیہ السلام، قابیل علیہ السلام اور شیش علیہ السلام شامل ہیں۔ روئے زمین پر پہلا قتل، حابیل کی بہن سے قابیل کی شادی ہونا تھی اور قابیل کی بہن سے حابیل کی، لیکن چونکہ قابیل کی بہن خوبصورت تھی تو قابیل کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ اس نے حابیل سے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ آدم علیہ السلام کو ڈر تھا، لہٰذا انہوں نے کہا تم دونوں اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو، غرض جس کی قربانی قبول ہو گئی اسی کی شادی اس قابیل کی بہن سے ہوگی۔ قابیل جو کہ بکریاں چراتا تھا اپنے ریوڑ سے سب سے اچھا بچڑا چن کر لایا اور اللہ کی راہ میں قربان کیا، جبکہ قابیل جو کہ کھیتی باڑی کرتا تھا سب سے سوکھی گھاس قربانی کے لیے اٹھا لایا۔ اس دور کے طریق کے مطابق آسمان سے ایک آگ کا شعلہ آیا اور بچڑے کو لے گیا، جس سے ثابت ہوا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ قابیل طیش میں آ گیا۔ شیطان نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو مزید بہکایا، غرض اس نے ایک پتھر مار کے سوتے ہوئے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے متعلق مختلف روایات ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ ان کی عمر 960 برس تھی، کچھ کے مطابق 957 برس تھی۔ ابن کثیر سے روایت ہے کہ ابن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے موت کے وقت جنت کے پھلوں کی خواہش کی۔ ان کے بیٹے تلاش میں نکل گئے، راستے میں فرشتے ملے تو انہوں نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں، ان کی موت کا وقت آ گیا ہے۔ اب واپس آئے اور حضرت آدم علیہ السلام سے چمٹ کر رونے لگے تو انہوں نے فرمایا پیچھے ہٹو، مجھے پہلے ہی میری عمر سے زیادہ مہلت دے دی گئی ہے۔ چنانچہ فرشتوں نے ان کی روح قبض کر لی، ان کو غسل دیا، کفن پہنایا اور دفن کیا، اور فرمایا یہ تمہارے مردوں کو دفن کرنے کا طریقہ ہے۔ ایک اور روایت ہے حضرت شیس علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے نماز جنازہ پڑھنے کو کہا تو انہوں نے کہا آپ اپنے والد کی نماز جنازہ پڑھیے، تو شیس علیہ السلام نے 30 رکعتوں کے ساتھ نماز پڑھی اور ان کی تدفین کی۔ کہتے ہیں کہ آپ کو جبل ابن قبیس کے گھر غار کنز میں دفن کیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے بعد کشتی سے اتر کر آپ کو بیت المقدس میں دفن کیا۔ حضرت حوا کے بارے میں بھی بہت سی روایات ہیں کہ آپ بھی آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد ہی انتقال فرما گئیں اور ان کے ساتھ ہی دفن ہوئیں۔